سجلون مولانا هذا ما جاء ما بمكان. صلوات محمد وآل محمد. احسنتم شکرا. حضرات، آج ماہ مبارک ربیع الثانی کی پہلی تاریخ ہے 1435 اور فروری کی بھی پہلی تاریخ ہے 2014. اور آج ہم سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. 16 and 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں سلامتی کے راستوں پر چلاتا ہے اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے. بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسی ابن مریم خدا ہیں. عیسی ابن مریم ہی خدا ہیں. آپ ان سے کہہ دیں کہ پھر اللہ کے سامنے کس کا بس چل سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ مریم کے بیٹے مسیح کو اور ان کی ماں کو نیز زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے. اللہ تو آسمانوں کا اور زمین کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو ان دونوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. گزشتہ درس میں ہم آیت نمبر 15 اور 16 پر گفتگو کر رہے تھے. 15 پر گفتگو ہوئی. آیت نمبر 16 کہ جو بالکل مربوط ہے اور تسلسل ہے آیت نمبر 16 کا، اس پر کچھ گفتگو رہ گئی تھی جو پوری نہیں ہوئی تھی. تو ارشاد یہ ہو رہا تھا کہ اے اہل کتاب، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نبی آیا ہے جو ان تمام باتوں کو جو تم چھپاتے ہو انہیں بیان کرتا ہے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے. اس پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ ہم
مین اور جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو بیان کر کے آگے بڑھیں۔ اس کے بعد کی آیت پر ہم آج گفتگو کرتے ہیں، یہدی بہ اللہ من اتبع۔ یہ جو اللہ کی جانب سے نور آیا اور کتاب آئی، یہدی بہ اللہ، اللہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت کرتا ہے من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ دیکھیں قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو قرآن شروع سے آخر تک ہدایت کی کتاب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ یہدی بہ اللہ، اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت بھی قرآن ہے، ایک سورہ بھی قرآن ہے، اور پوری کتاب بھی قرآن ہے۔ تو قرآن پورا کا پورا اللہ کی جو کتاب ہے، اللہ کا کلام، اور کلام کا ہر حصہ، ہر جز ہدایت ہے۔ لہٰذا جب قرآن کی تلاوت کریں تو ہر لفظ پر غور کریں، اور یہ ذہن نشین رہے کہ کوئی بھی جملہ یا کوئی بھی لفظ قرآن مجید میں ایکسٹرا نہیں ہے، اننیسیسری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جسے نعوذ باللہ مہمل کہا جا سکے، اور غیر ضروری اور اننیسیسری بھرتی کے الفاظ نہیں ہو سکتے قرآن میں۔ یہدی، اللہ ہدایت کرتا ہے۔ کون ہدایت کرتا ہے؟ یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں آیتیں ہیں جن میں ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے، اور اللہ ہدایت کرتا ہے بلا شبہ۔ ہدایت ان علینا للہدی، اللہ کہتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کریں۔ ہدایت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ہدایت کا منبع اور مرکز اور محور کیا ہے؟ اللہ کی ذات گرامی ہے، اللہ ہے جو پرووائڈ کرتا ہے ہدایت۔ حد یہ ہے کہ اپنے نبی سے اللہ نے کہہ دیا کہ انک لا تہدی من احببت، تم جسے چاہو ہدایت کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہدایت ہماری طرف سے آتی ہے، ہم ہدایت کرتے ہیں، ہم ہادی ہیں، اور ہم ہی ہدایت پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں حکم دیا گیا کہ روزانہ نماز میں کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار تو صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ کون کر؟ تو کر۔ تو اب آپ دیکھیں خاص بات، کتنی اہم باتیں ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، اور لوگ اس پر بحث کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر اپنے نظریات قائم کر لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ جو ہدایت کرتا ہے، یہاں پر ایک لفظ نے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا جو کچھ مسلمان فرقوں کے درمیان مابین نزاع ہیں۔ ایک ایشو ہے جو مسلمانوں کا ایک فرقہ، تمام مسلمان نہیں، ایک گروہ ہے، گروپ ہے، جسے ہر چیز میں شرکت اور بدعت نظر آتی ہے۔ شرک اور بدعت ہر شے میں نظر آتا ہے، ہر یہ چیز شرک ہے، یہ مت کرو، یہ بدعت ہے، شرک۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پروردگار عالم ہدایت کرتا ہے مگر اللہ یہ ہدایت کسی ذریعے سے کرتا ہے، تو کیا یہ شرک ہے؟ وسیلہ شرک ہے؟ تو خدا کیا کرا؟ یہدی بہ اللہ، بہ یعنی اس کے ذریعے سے، بائی اٹ، وتھ اٹ، تھرو اٹ، اٹ کیا یعنی قرآن۔ تو خدا ہدایت کرتا ہے قرآن کے ذریعے۔ تو ہدایت کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، ایک ہدایت تکوینی ہے اور ایک ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تکوینی جو اللہ نیچر میں ڈال دے، ایک گائیڈنس اللہ نے نیچر میں کسی کے رکھ دی، کسی شے کی، جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں اس تکوین میں، اس کائنات میں، اس یونیورس میں، اللہ نے ہدایت تکوینی ڈال دی، یعنی ان کے انسٹنکٹ میں، ان کے نیچر میں وہ ہے جو اللہ نے چاہا کہ ہو۔ سورج اتنے بجے نکلے، اتنے بجے ڈوبے، یہ سب چیزیں اللہ نے اس کے وجود میں ڈال دی ہیں، اس کی تکوین میں ڈال دی ہیں، اس کی کریشن میں ڈال دی ہیں۔ تو الگ سے خدا نہیں کہتا اے سورج نکل، اے سورج ڈوب جا، نہیں، اس کے نیچر میں یہ چیز ڈال دی، اب وہ وہی کرے گا جو خدا نے اس کے لیے ہدایت کا راستہ معین کر دیا ہے۔
یہ کہلاتی ہے ہدایت، ہدایت تکوینی، یعنی وہ ہدایت کے جو کریشن میں اللہ نے ڈال دی، نیچر میں اور جبلت میں اور انسٹنکٹ میں، ایسے ہی جانوروں میں ہے، ایسی بہت سی کریشن میں ہے، اور خود انسان کے جسم میں ہے۔ مثلا آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ چاہے میں مر جاؤں بیٹھے بیٹھے، نہیں، آپ نہیں مر سکتے، اللہ کے اختیار میں۔ مرنے والا چاہے کہ میں جیتا رہوں، میرا دل دھڑکتا رہے، نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ اللہ نے کریشن میں ڈالی ہیں۔ کچھ ہدایت ہے کہ جو ہمارے اعضاء و جوارح اللہ کی ہدایت تکوینی کو فالو کرتے ہیں، لیکن اوور آل ایک چیز ہے ہدایت تشریعی، وہ ہدایت اور وہ گائیڈنس کہ جو اللہ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ذریعے سے کی ہے، یہ کرو یہ مت کرو، یعنی لا کے ذریعے، لیجسلیٹو۔ تو لیجسلیٹو جو گائیڈنس ہے، یہ لیجسلیٹو گائیڈنس خدا براہ راست کر سکتا تھا اسی طرح جیسے اس نے کریٹو گائیڈنس جو ہے ہر ایک شے میں ڈال دی ہے۔ جیسے ہمارے دل سے اللہ نے کہہ دیا کہ بس تم دھڑکتے رہو جب تک ہم کہیں، چلتے رہو، جب ہم منع کر دیں تو رک جانا۔ اب اس سے زبان سے نہیں کہا، کوئی وحی نہیں اتری، کوئی آیت نہیں اتری، بس اس کی انسٹنکٹ میں ہے یہ۔ اسی طرح اللہ کوئی ایسا انتظام کر دیتا کہ ایک دم ہمیں آواز آتی نماز پڑھو، ایک دم ہم ایسے اٹھتے صبح صبح جیسے ٹائم ہوتا فجر کی نماز کا، ایسے اٹھے اور چلے اور جا کے وضو کیا خود بخود، اور جا کے خود بخود نماز پڑھی مشین کی طرح، روبوٹ کی طرح، اور واپس آ گئے۔ کر سکتا تھا خدا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اس کے لیے ذریعہ اختیار کیا، انبیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، اوصیاء معین کیے، کتابیں بھیجیں، صحیفے بھیجے۔ اسی کی وجہ سے کہہ رہا یہدی بہی، خدا جو ہے اس کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہے۔ اب یہاں قابل غور بات دیکھیں، بار بار میں متوجہ کرتا ہوں عقل و فکر کو انسان یوز کرے، ہماری بات بھی نہ سنیں، توجہ کریں اور سوچیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ روز کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں نماز میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہدایت کر۔ اب یہ جو ہدایت آپ مانگ رہے ہیں، کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ ہدایت تکوینی مانگ رہے ہیں، ہمارے کریشن میں ہدایت ڈال دے؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ تشریعی ہدایت، یا اللہ جو تو نے ہمیں حکم دیا ہے، جو راستہ تو نے معین کیا اس پر چلنے کی ہمیں توفیق دے، تو ہمیں راستہ صحیح سچا دکھا دے۔ تو کس سے کہہ رہے ہیں؟ خدا سے۔ اس کا مطلب کہ خدا کرے گا، مگر جو خدا ہدایت کرنے والا ہے یہ ہدایت ہوگی کیسے؟ مانگ رہے ہیں خدا سے، مگر خدا ہدایت کیسے کر رہا ہے؟ یہدی بہی، قرآن کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے۔ تو اگر خدا کی طرف سے پیغام بندوں تک ذریعے سے آ رہا ہے، تو اگر بندے اپنا پیغام خدا تک ذریعے سے بھیجیں تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ ہم بھی اگر انبیاء کے ذریعے سے، اے ہمارے رسول، اے ہمارے نبی، یہ بات اللہ تک ہماری پہنچا دیں، اس میں کیا پریشانی ہے؟ اور ہم اس موضوع میں داخل نہیں ہونا چاہتے کیونکہ وہ بالکل ایک الگ سبجیکٹ، ایک ٹاپک ہے۔ جگہ جگہ قرآن نے انکریج کیا ہے اس بات کے اوپر کہ نبی کے پاس آؤ استغفار کے لیے، تاکہ نبی تمہارے لیے استغفار کریں، اللہ سے کہے یا اللہ اس کو معاف کر دے، تو بجائے اس کے کہ تم خود ڈائریکٹ ہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، تم نبی کے پاس پہنچ گئے، اے نبی اللہ سے کہیں کہ ہم کو معاف کر دے۔ ایسے بہت سی مثالیں قرآن میں۔ تو اسی اندر تو خدا نے بھی کہہ کے، ورنہ سادہ اللہ نے کئی جگہ کہا ہے کہ میں ہدایت کرتا ہوں، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے سبیل کی، ہم نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو سبیل کی ہدایت کر دی ہے، چاہے وہ شاکر ہو جائے چاہے وہ کافر ہو جائے۔ ہم نے ہدایت کر دی ہے، براہ راست خود اپنے لیے کہا۔ اب یہاں کوئی ذریعے کا ذکر نہیں ہے، مگر یہاں کیا ہے؟ بھی کیے ہم نے، یہدی کی نہیں، کرتا ہے، کیسے؟ بھی، قرآن کے ذریعے سے۔ تو یہ لفظ بھی میں توجہ کیجیے گا مزید، تو آپ کو یہ بہت بڑا مسئلہ جس پر لوگ ان نیسیسری بحث کرتے ہیں توسل کا، اور نہ صرف بحث کرتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کی ان آیات کو صحیح سمجھتے ہیں ان کو کافر قرار دیتے ہیں اور مشرک قرار دیتے ہیں۔ تو یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ،
سبل السلام. کیا ہدایت کرتا ہے خدا؟ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، کتاب آئی ہے، اللہ اسی نور کے ذریعے سے یا اس کتاب کے ذریعے سے یا ان دونوں کو اگر ایک مانا جائے تو بھی، اس کے ذریعے سے خدا کیا کرتا ہے؟ ہدایت کرتا ہے. کس چیز کی اور کس کی؟ تو ایک ہے ہدایت کرنے والا، پتہ چل گیا. جس ذریعے سے ہدایت کر رہا وہ معلوم ہو گیا. دو چیزیں پتہ چل گئیں، خدا ہدایت کر رہا ہے، کتاب کے ذریعے ہدایت کر رہا ہے، دو معلوم ہو گئیں. کس کی ہدایت کر رہا ہے، کس بات کی ہدایت کر رہا ہے. دیکھیں کتنی بلاغت ہے قرآن اور کتنا لطف ہے اس میں. ایک چھوٹے سے جملے میں ساری باتیں بیان کر دی. اللہ ہدایت کر رہا ہے، کتاب یا نبی کے ذریعے سے ہدایت کر رہا ہے، یا کتاب اور نبی کے ذریعے سے ہدایت کر رہا ہے. کس کی ہدایت کر رہا ہے؟ ہر ایک کی نہیں. اب یہاں ہر ایک کی ہدایت نہیں ہے. من اتبع رضوانہ سبل السلام. اب یہ جو ہدایت تشریعی ہے، تشریعی ہدایت، اس کی بھی دو قسمیں. ایک وہ ہدایت ہے کہ جس میں کہا جائے کہ اراءۃ الطریق، صرف راستہ دکھانا. آپ نے کسی سے راستہ پوچھا، اس نے کہا بھئی حسینی ہم کیسے پہنچیں، آئیسی جانا ہے ہم کو. تو اس نے کہا دیکھیں آپ ایسے سیدھے چلے جائیے، وہاں سے رائٹ لیجئے، وہاں سے لیفٹ لیجئے، اور پھر وہاں سے سیدھے جائیے، آپ وہاں پہنچ جائیں گے. اس نے آپ کو ڈائریکشن دے دیا دور سے کھڑے ہو کے. ایک اس نے کہا اچھا آپ کو وہاں جانا ہے، آئیے میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا، مقصود تک، منزل مقصود تک پہنچا دینا. اب یہ جو دو چیزیں ہیں، راستہ دکھانا اور پہنچانا، خدا یہ دونوں کرتا ہے. یہ قرآن مجید جس کے ذریعے سے خدا ہدایت کرے. دیکھیں کتنا، آپ جب تک لنک نہ کریں آیتوں کا آیتوں سے، اس وقت تک قرآن پڑھنے کا مزہ کیا ہے؟ خود ہم اکثر سوچتے ہیں، کئی بار ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت کو آج ختم کر دیں گے، آج ذرا جلدی جائیں گے، مگر کہاں سے ہم کاٹ دیں بات. آپ سوچیں. تو دو چیزیں یہاں قرآن نے بیان کی خود اپنے بارے میں کہ قرآن کے ذریعے خدا دو طرح سے ہدایت کرتا ہے. ایک پہنچا دینا، ایک دکھا دینا. تو دکھانا کیسے؟ اسی قرآن کے لیے سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. تو یہ قرآن ہدن کیا ہے؟ للناس ہے. اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں، پہلی دوسری آیت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للناس، نہیں للمتقین ہے. تو یہ دو ہدایتیں الگ الگ کیسے ہو گئیں؟ کہ ایک ہدایت ہے للناس، اللہ سب کو راستہ دکھا دیتا ہے، دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سچا راستہ ہے. اور جو متقی ہوتے ہیں ان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے، صرف دکھاتا نہیں ان کو، اس لیے کہ دکھانے میں وہ سب کے ساتھ آ گئے. بحیثیت انسان اللہ نے ایک مومن کو اسی طرح راستہ دکھایا جیسے ایک کافر کو دکھایا تھا. مگر کیوں؟ اما شاکرن و اما کفورا، چاہے شکر گزار ہو جائے چاہے کافر ہو جائے. تو اب جب یہ شاکر ہوا اور اس نے اپریشیٹ کیا اس راستہ دکھانے کو، اپریشیٹ کیا، تو کہا کہ چلو اب ہم تم کو پہنچا ہی دیتے ہیں، میک شور کر دیں کہ تم پہنچ جاؤ. آپ سے کسی نے کہا کہ بھئی راستہ ایسے 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 چلے جائیے، آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت صاف صاف اچھا راستہ بتا دیا، مگر ہو سکتا ہم کہیں ادھر ادھر ہو جائیں. اپریشیٹ کیا، چلو میں پہنچا ہی دیتا ہوں. ایک نے راستہ دکھایا، آپ نے کہا کیا آپ راستہ بتانا بھی نہیں جانتے آپ، تو آپ کو پہنچائے گا. بالکل سمپل سی باتیں ہیں یہ. خدا نے جب ہر انسان کو راستہ بتایا تو کسی نے اس کو اپریشیٹ کیا، کسی نے نہیں کیا. جس نے نہیں کیا وہ کافر ہو گیا. اللہ نے کہا چھوڑو اس کو. اسی بات کو قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس کا مطلب یہی یعنی گمراہ کر دیا کہ بھئی اس نے اپریشیٹ ہی نہیں کہا، جاؤ اب ہم کیوں تم کو راستے پر، کیوں ہم تم کو منزل مقصود تک پہنچائیں. مگر کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپریشیٹ کیا، کہا کہ شکریہ پروردگار، تو نے ہم کو راستہ دکھایا. کہ اچھا شکریہ کہا، چلو اب ہم تم کو آخر تک پہنچاتے ہیں. تو جو شکر گزار ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. جو متقی ہوتا ہے، قرآن ہدن للمتقین ہے. تو ہدن للمتقین ہے اس معنی میں کہ جو شخص متقی ہو جائے اور اللہ کے راستے کو اختیار کرے اور اپریشیٹ کرے، اللہ اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے.
اب یہاں پر وہی بات کہی جا رہی ہے، یہدی بہ اللہ، یہاں خدا جس ہدایت کی بات کر رہا ہے، من اتبع رضوانہ، جو شخص خدا کی مرضی کی پیروی کرے، فالو دا ول آف اللہ، اللہ کے احکام کی پیروی کرے، اتبع رضوانہ، اس کی ہدایت کرتا ہے۔ تو کون کرتا ہے؟ خدا کس چیز سے کرتا ہے؟ قرآن سے۔ کس کی کرتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو خدا کی مرضی کی پیروی کرے اس کی کرتا ہے، ہر ایک کی نہیں۔ کون سی والی ہدایت؟ پہنچانے والی ہدایت، دکھانے والی سب کی کرتا ہے، لیکن یہاں جس ہدایت کی بات ہو رہی ہے منزل مقصود تک پہنچانے کی بات ہو رہی ہے، کہ ہم اس کے لیے گارنٹی لیتے ہیں کہ یہ آخر تک پہنچے گا اور جنت تک آ جائے گا۔ من اتبع رضوانہ، جو اس کی مرضی کی پیروی کر لے۔ پتہ چل گیا کہ جو اس کی مرضی کی پیروی کر لے اس کی کرتا ہے۔ چوتھی بات کیا ہے؟ کس بات کی ہدایت کرتا ہے، یعنی کہاں لے جاتا ہے، کیا دکھاتا ہے؟ کا سبل السلام، سلامتی اور امن کے راستے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ذرا سے ہم یہ بات کریں کہ وہی بات ہے کہ آپ قرآن مجید کی آیات سے قرآن کی آیات کو سمجھیں تو زیادہ لطف آئے گا۔ پہلی منزل یہی ہے تفسیر قرآن میں، رضوانہ، اس کی مرضی کی جو لوگ پیروی کریں، تو شرط لگا دی کہ ہر ایک یہ اس طرح کی خصوصی ہدایت جو اللہ کی طرف سے ہے، گائیڈنس، یہ ہر ایک کو نہیں ملے گی قرآن کے ذریعے۔ یعنی قرآن پڑھو تم، دیکھیں بھی کبھی یہ ہو سکتا تھا خدا کہتا ہے کہ میں اس کو راستے پر پہنچا دیتا ہوں جو میری بات مانتا ہے، تو یہ بات الگ ہوتی۔ کہہ رہا بھی اس قرآن کے ذریعے سے ہم ان لوگوں کو راستے پر پہنچاتے ہیں جو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر قرآن پڑھنے والے کو راستہ نہیں ملتا۔ یہ نہ سمجھیں کہ جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے واہ 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 سبحان اللہ کیا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، کیا عمدہ اس نے قرآن کو حفظ کیا ہے، یہ تو اب تو ضرور جنت پہنچ جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو بھی اس قرآن کے ذریعے سے بھی اگر خدا ہدایت کرے گا تو not everybody will receive this guidance۔ وہ کہ جو اللہ کی مرضی، اب اللہ کی مرضی کو کیسے سمجھیں؟ دیکھیں ہم شروع سے سورہ مائدہ کے تعلق سے جو ایک امیزنگ، ایک یوں تو قرآن مجید پورا کا پورا معجزہ ہے، لیکن یہ چونکہ آخری سورہ ہے، اس میں جو خصوصیت ہے اس پر توجہ اگر نہ کی تو مسلمان کو کچھ ملے گا ہی نہیں، اس لیے کہ خلاصہ ہے یہ پورے میسج کا خلاصہ ہے سورہ مائدہ۔ اب مرضی کی پیروی کیسے ہو؟ تو ہم یہ شروع سے کہتے آئے ہیں کہ اوفو بالعقود سے بات شروع ہوتی ہے اس سورے میں، اور تسلسل سے اب تک ہم نے جتنی آیتیں پڑھی ہیں ایسی ریلیٹڈ لگتی ہیں کہ جیسے بات کو اور ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ جیسے ایک ٹیچر ایک بات کہنے کے بعد پھر کہتا ہے ایک اور مثال دے دی، ایک اور مثال دے دی، اور ایک اور بات کہہ دی، بات پوائنٹ ایک ہی ہے، اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے مختلف طریق، تاکہ کوئی یہ نہ کہے، کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہے میں تو سمجھا ہی نہیں، ٹیچر نے ٹھیک سے سمجھایا نہیں، ایکسپلین نہیں کیا ٹیچر نے۔ اگر تم چاہو تو ٹیچر صحیح طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہے، کر رہا ہے۔ تم اگر نہیں سننا چاہتے تو کوئی ٹیچر کیا کر سکتا ہے؟ اللہ جو ہے ہدایت کر رہا ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ تو اسی سورے میں اصل تھیم کیا ہے؟ کیونکہ پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں، قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیڈرشپ کا تعارف کرانا ہے۔ غدیر کے ذریعے سے لیڈرشپ کا تعارف کرا دیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو تعارف کیا ہے اسی کو بار بار اشارے کنائے میں بتایا بھی جا رہا ہے، اطلاع دی جا رہی ہے، یہ دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو۔ رضوانہ کیا مطلب؟ صرف اسی کی اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت ہو سکتی ہے کہ جو اتبع رضوانہ، اللہ کی مرضی۔ تو یہ کہاں سے کنیکٹڈ ہے؟ تو اس کو لے جائیے واپس اسی جگہ، اللہ کی رضا، رضوانہ، اللہ کی رضا کہاں ملے گی؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اتبع رضوانہ سبل السلام، یہ اسی کی تشریح لگ رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جملہ
رضیت، آج میں تمہارے لیے اس اسلام سے بحیثیت دین، بطور دین راضی ہو گیا، آج میں راضی ہوں کہ دین تمہارے لیے اسلام بن جائے، یہ اسلام تمہارا دین رہے، میں راضی آج ہوا الیوم۔ کب؟ جب ولایت امیر المؤمنین کا اعلان ہوا، جب امامت اور لیڈرشپ کلیئرلی واضح کر دی گئی کہ اب بات ختم ہو گئی، اب میں راضی ہو گیا۔ تو خدا کی مرضی کہاں پیک پر پہنچی، کہاں پر واضح ہوئی، کہاں اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا؟ جب ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ کی مرضی معلوم ہوئی۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اس مرضی کی پیروی کرے ہم صرف اسی کی ہدایت کریں گے، یعنی راستہ اسی کو ملے گا۔ کس چیز کی ہدایت کریں گے؟ سبل السلام، سلامتی کا راستہ۔ سلام، سلام اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کے لیے سلام کا لفظ خود قرآن نے استعمال کیا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ تو مؤمن اور مہیمن اور سلام، یہ سلام اللہ کا نام ہے۔ سبل السلام یعنی اللہ کا راستہ۔ سلام جنت کو بھی کہیں جو ہے کہتے ہیں، دار السلام، خود قرآن نے اس کو دار السلام کہا ہے، جنت کا راستہ۔ سلام اسلام سے، اسلام کا راستہ۔ تو ان سب کو ملا لیں اگر تو وہی بات ہے، اللہ آج کس چیز سے راضی ہوا؟ رضیت، راضی ہوا، لکم الاسلام، اسی سلام کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اسی اسلام کے راستے تم کو دکھائیں گے، وہی راستے اسلام کے تم کو دکھائیں گے۔ اب آپ دیکھیں، میں بہت غور کرتا رہا اس بات کے اوپر، اس لیے کہ میری نظر میں اور بہت سے قرآن مجید کی آیات تھیں، اور ظاہر ہے کہ ٹائم بڑی جلدی سے گزرتا ہے اور بہت سے پوائنٹس ہیں آج بیان کرنے کے۔ جلدی سے عرض کرنا چاہوں کہ ایک سوال آیا ذہن میں، اور بہت سی تفاسیر کا ہم نے مطالعہ کیا تو اس کے یعنی کوئی ایسا جواب سامنے نہیں آیا جو اطمینان بخش ہو۔ وہ ہے لفظ سبل۔ سبل سبیل کی جمع ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر ہم الفاظ پر غور نہیں کریں قرآن کے، پھر کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا؟ اس لیے ہم ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں، ایک ایک لفظ پر بات کرتے ہیں۔ سبل، سبل السلام، سبل کیوں؟ سبل ہے جمع، پلورل، اور راستہ پلورل نہیں ہے، راستہ سنگولر ہے، ایک ہے۔ اللہ کا جو راستہ ایک ہے، اور بہت سی آیات ہیں، مثلا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 میں ہے، اور مختلف آیات ہیں، میں اس وقت سب کے حوالے نہیں دے سکتا آپ کے سامنے، کہ جس میں جمع اور واحد جہاں استعمال ہوا ہے تو جمع استعمال ہوا ہے، یعنی پلورل استعمال ہوا ہے باطل کے راستوں کے لیے۔ خود مثلا اب اس کے بعد جو ایک آیت آئے گی، وَيُخْرِجُهُمْ، اس کے فوراً بعد آیت نہیں بلکہ لفظ جو آئے گا، وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ ظلمات پلورل ہے، نور سنگولر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے مقابلے پر ایک راستہ نہیں، بہت سے راستے ہیں، مگر اسلام خود ایک راستہ ہے۔ اسلام کو راستے نہیں کہتے، اسلام کو راستہ کہتے ہیں۔ پھر خدا نے یہاں سبل السلام کیوں استعمال کیا؟ کیوں کہا کہ سبل؟ آپ دیکھیں کہ سورہ انعام آیت نمبر 153، اس میں ایک عجیب آیت ہے، اس سے آپ کو اور اس سوال کی اہمیت واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے، جو سوال کریٹ ہوا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دیکھو تم
راستوں کو فالو نہ کرنا. ولا تتبعوا فالو نہ کرنا السبل راستوں کو. تو پلورل جو آئے سبیل کا پلورل سبل اس کو فالو مت کرنا. فتفرق بکم عن سبیلہ اگر تم سبل کو کہ جو راستے ہیں راستوں پہ جاؤ گے تو تم اللہ کے راستے سے عن سبیلہ ہٹ جاؤ گے. بہت واضح طریقے سے دو گروپس بتا دیے. ایک گروپ وہ ہے جو راستوں کو فالو کرتا ہے many paths, اور ایک وہ ہے جو صرف ایک پاتھ کو فالو کرتا ہے. جو ایک کو فالو کرتا ہے وہ ہے مومن, جو زیادہ کو کرتا ہے وہ ہے کافر منافق, 10 ہو سکتے ہیں. تو گمراہ وہ ہے جو جمع یعنی راستے زیادہ ہوں ان کو فالو کرے. تو جب یہ بات کہہ دی کہ فلا ولا تتبعوا السبل, سبل کو مت اختیار کرنا, تو اب یہاں کیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اب یہاں سبل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ پھر یہاں بھی سبیل السلام ہوتا تو کتنا اچھا تھا. اب اگر اس پہ غور کیے بغیر کوئی آگے بڑھ جائے تو اس نے قرآن کیا پڑھا میرے دوستو؟ کوئی تو بات ہے اس کے اندر, کوئی تو ریزن ہے. کنٹرڈکشن نہیں ہے قرآن میں. قرآن ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کنٹرڈکشن. نعوذ باللہ کہ ایک شخص نے 10 دن پہلے کچھ کہا تھا, 10 دن کے بعد کچھ اور کہہ دیا. یہ نہیں ہے قرآن میں. تو کیا وجہ ہے؟ تو جب آپ ان آیات کو کنیکٹ کریں گے ایک دوسرے سے تو آپ کو وجہ سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں سبل جو ہے راستے کی جمع ہے, صحیح بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسری جگہ جہاں سبل ڈیفرنٹ راستوں کے لیے استعمال ہوا وہاں جنرل سبل کہا. سبل پہلی بات یعنی فرق دیکھیں. اور یہاں کیا سبل نہیں, اللہ راستے دکھائے گا نہیں. سبل السلام, سلام ایک ہے, سنگولر ہے. سبل السلام, منزل سلام ہے. سبل وہ راستے ہیں مختلف لیکن منزل ایک ہے. کبھی کبھی راستے بھی الگ منزلیں بھی الگ. یہاں ان ایک سے زیادہ راستوں کی بات کی جا رہی ہے جو ایک منزل پہ پہنچاتے ہیں, وہ ہے سلام اور وہ ہے اسلام, وہ ہے خدا, وہ ہے دین اور وہ ہے جنت. سبل السلام تو یہاں پر کیا اضافت لگا کے جمع ہے اس کو واحد کر دیا. مگر جمع استعمال ہی کیوں کیا, سبیل السلام کیوں نہیں کہا؟ یہ ہے بات. تو بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں, آیت نمبر 12 آپ کو یاد ہے, خدا لیڈرشپ کا ذکر کر رہا ہے. لیڈرشپ اصرار خدا کا سورہ مائدہ میں یہ ہے کہ تم لیڈرشپ کو مانو, اور ہر طرح ہم تم کو سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اشارے دے رہے ہیں, صاف صاف بھی بتا رہے ہیں, عقل مندوں کے لیے اشارے بھی دے رہے ہیں. تو یہ جو ایک کا اعلان ہوا ہے غدیر میں, ایک کا, من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی ایک, ون سنگولر مولا ہیں. یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں منزل تک پہنچاتا ہے. ہم اسی پہ اصرار کر رہے ہیں. مگر یاد رکھنا کہ منزل تک پہنچانے کا راستہ صراط تو ایک ہی ہے, لیکن سبل کبھی کبھی خود سبیل متعدد ہو سکتی ہیں. یعنی یہ سبیل یا راہ اس سے مراد ہے یا رہبر مراد ہے. جیسے بیت کہہ کے بیت والے مراد لیے جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ بھئی ہمیں یہاں کے بارے میں کچھ معلومات کرنی, کہاں سے معلوم کرتے؟ کہا اس گھر سے پوچھ لو. تو جا کے آپ دیواروں سے نہیں پوچھیں گے, گھر والوں سے پوچھ لو. گھر یعنی گھر والے. ایسی سبیل, سبیل نہیں, سبیل پر لے جانے والے, راہ نہیں, راہ بر, پاتھ نہیں, پاتھ پر لے جانے والے لیڈرز.
تو یہاں اس کے علاوہ اس کی آپ اور کوئی تشریح نہیں کر سکتے کہ سبل السلام اگر تم نے اللہ کی مرضی کو اختیار کر لیا، خدا کی مرضی کی پیروی کی، تم نے اس لیڈرشپ کو مان لیا، تو خدا جتنے بھی معصوم لیڈرز ہیں ان کی طرف تم کو گائیڈ کر دے گا. اور یہ جو معصوم لیڈرز ہیں سبل، یعنی ان میں سے ہر معصوم لیڈر خود ایک سبیل ہے، ان سب کو ملائیں تو یہ سبل ہیں. یہ سارے معصوم لیڈر تم کو کہاں پہنچائیں گے؟ سلامتی کی طرف، امن و امان کی طرف، خدا کی طرف، جنت کی طرف، جو بھی معنی آپ سلام کا لے لیں، سلام کی طرف تم کو پہنچانے والی یہ ساری سبیلیں ہیں. ہوں گے 12، میسج ایک ہی ہوگا. ہوں گے 1,24,000، میسج ایک ہی ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ جو دنیاوی رہبر ہوتے ہیں، جتنے رہبر ہوتے ہیں اتنے راستے بن جاتے ہیں. یہاں کیا ہے؟ سبل السلام، جتنے رہبر ہیں راستہ ایک ہی رہتا ہے، وہ ہے سلام اور وہ ہے اسلام. تو اب یہ سبل سے یہاں مراد اگر رہبر نہ لیے جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گی. مفسرین کے لیے ہوئی ہے مشکل یہاں. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں سبل اشارہ ہے سبیلوں کی طرف، یعنی ہر نبی اور ہر امام خود ایک سبیل ہے. ایک سبیل ہے جو آپ کو، مگر سب کہاں پہنچا رہے ہیں؟ الگ الگ راستوں پر نہیں لے جا رہے ہیں، سب لے جا رہے ہیں اسلام کی طرف. اب اس کی دلیل کے طور پر میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرد خود سبیل ہو. ان روایات کے علاوہ میں نے روایات کم آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس لیے کہ قرآن ہی سے مسائل حل ہو رہے ہیں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد. ورنہ قرآن مجید کی تشریح میں خود صراط مستقیم کے لیے امیر المؤمنین کے لیے فرمایا گیا کہ امیر المؤمنین صراط مستقیم ہے، اور اس کے لیے بھی 10 دلیل ہیں. میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہ رہا، اس لیے کہ روایت پیش کرنے کے بعد مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے دلیل پیش کرو، اس کی سند پیش کرو، اس بحث میں لوگ چلے جاتے ہیں. تو ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے قرآن ہی سے سمجھیں. تو سبیل، کیا امام سبیل ہو سکتا ہے؟ یہ 12 امام سب سبیلیں ہیں اللہ کی طرف پہنچانے کی؟ بے شک اللہ تک پہنچانے کی سبیل ہیں، ہر امام ایک سبیل ہے، مگر راستہ سب کا ایک ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا نے جو امام بنائے، جتنے امام بنے اتنے فرقے بن گئے، اتنی فقہیں بن گئیں. یہ 12 امام تھے، فقہ ایک ہی رہی، راستہ ایک ہی رہا. ایسے نہیں کہ 12 فقہ ہیں، یہ جعفری ہے، یہ باقری ہے، یہ سجادی ہے، یہ رضوی ہے، یہ فرقے نہیں ہیں. دنیا نے جتنے امام بنائے فقہ اتنے مسلح بن گئے. ہمارے یہاں ایک ہی مسلح رہا، ایک ہی فقہ ہے. مگر یہ سبیل کیسے ہیں، اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. تو سورہ فرقان آیت نمبر 57 کو یاد رکھیے. سورہ فرقان آیت نمبر 57، اس میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اے ہمارے حبیب، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. یہ 56 آیت ہے. ہم نے تم کو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، تم کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. یہ ہم نے بھیجا ہے تم کو، تم ہمارا کام کر رہے ہو. تم جو یہ رسالت پہنچا رہے ہو، کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے. ہم نے تم کو ایک جاب سپرد کیا، رائٹ. قل ما اسألکم علیہ من اجر. اگر یہ لوگ اجر دینا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دو میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. اگر کوئی اجر دینا ہی چاہتا ہے تو میں اس بات سے نہیں روکوں گا کہ کوئی شخص اللہ کی سبیل کو اختیار کر لے، سبیل کو مان لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کو مان لے، سبیل کو مان لے. بس میں اور کچھ نہیں چاہتا. تو یہ ہو گیا سورہ فرقان. اسی نبی سے یہی خدا یہ فرماتا ہے اسی قرآن میں، سورہ شورى میں آیت نمبر 23 میں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے علاوہ اس کے کہ تم قربا سے، اہل بیت سے محبت کرو.
تو ایک طرف کہا ہم اجر نہیں چاہتے، ایک طرف کہا اجر چاہتے ہیں، کنٹراڈکشن ہے؟ کہا نہیں کنٹراڈکشن، وہاں کہا چاہتے نہیں ہیں، اگر تم سبیل کو مان لو تو فائن، وہیں جس چیز کو سبیل کہا اسی کو یہاں پر قربہ کہا، پتہ چلا کہ قربہ سبیل ہے۔ اہل بیت جو ہیں، رسول کے جو اہل بیت ہیں، سبیل اللہ ہیں، اللہ کا راستہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک سبیل ہے، اسی لیے اگر اللہ ان کو سبل قرار دے تو یہ سب سلامتی کی، اسلام کی، امن و امان کی، پیس کی، جسٹس کی سبیلیں ہیں، راستے ہیں۔ ہر امام کی پیروی تم کو اس راستے پر لے جائے گی، کسی بھی نبی کی پیروی تم کو اس راستے پر لے جائے گی اگر صحیح طریقے سے اس کی پیروی کرو۔ تو وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ٹھیک ہے، اور انہیں اللہ ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیں پھر وہی بات ہے، آیت الکرسی میں کیا پڑھا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، آیت الکرسی جو ہے، آیت الکرسی وہ توحید کا خلاصہ ہے، یعنی سورہ توحید خود مکمل ایک سورہ ہے اور عظیم ہے، لیکن آیت الکرسی اس سے زیادہ مفصل ہے توحید کے تعلق سے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، ہم اس پر بیان کر چکے ہیں اس سے پہلے، کافی دروس اس پر ہی تھے۔ اس آیت الکرسی میں جس میں توحید کا درس دیا جا رہا ہے، آخر میں کہا اللہ، آخر میں بعد میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، اللہ ولی ہے، لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے، خدا لے جاتا ہے، خدا لے جاتا ہے، رائٹ؟ خدا کو ذریعے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کرنے کے لیے، خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ایسا کرنے کے لیے، مگر خدا کرتا ہے تو براہ راست کرتا ہے یا کیسے کرتا ہے؟ کہ وہ جس طرح چاہے کرے۔ یہاں کیا کہا؟ بھی، اسی قرآن کے ذریعے اور اسی نور کے ذریعے، اور اسی نور جس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، رسول بھی اور اہل بیت بھی، گزشتہ ہفتے کا اگر درس آپ کو یاد ہو، تو ان کے ذریعے سے خدا لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لاتا ہے، ہدایت بھی ان کے ذریعے سے کرتا ہے، ظلمتوں سے بھی ان کے ذریعے سے نکالتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، انہی کے ذریعے سے خدا لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیں آخر میں کیا؟ صراط مستقیم کی ہدایت۔ سبل السلام اگر سیم بات ہے تو اس کو دہرانے کی ضرورت کیا تھی؟ پتا چلا کہ صراط مستقیم تک پہنچنے کے لیے جو راؤٹ آپ کو یوز کرنا ہے وہ خود کیا ہے؟ پہلے سبل السلام، ان اماموں کو مانو، ان انبیاء کو مانو، سلامتی کے ان لیڈرز کو، ان کی بات مانو، تسلیم کرو۔ جب ان کو تم فالو کرو گے تو تم ظلمتوں سے نور کی طرف آؤ گے، جب ظلمتوں سے نور کی طرف آؤ گے تو تم کو صراط مستقیم مل جائے گا۔ یہ ہے خلاصہ۔ اس پہ ایک دو باتیں اور رہ گئی ہیں، اور دوسری آیت جو ہم نے پڑھی آج پھر رہ گئی، معذرت چاہتے ہیں، لیکن مجبور ہیں، وقت تمام ہو جاتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات وقت پر تمام بھی ہو اور کچھ ہم لے کر اٹھیں بھی اس میں، اور اس میں بہت کچھ۔ اب آپ مزید جتنا غور کرتے رہیں گے تو نتیجہ گفتگو یہ ہوگا کہ خدا بار بار وہی بات مختلف انداز اور طریقے سے دہرا رہا ہے کہ امامت کے راستے سے مت ہٹنا، اس لیڈرشپ کو فراموش مت کرنا، اور اسلام، حقیقی اسلام اور اللہ کی مرضی تم کو اسی میں ملے گی کہ تم ولایت اہل بیت کو تسلیم کر لو۔ ولایت اہل بیت، ولایت رسول، ولایت رسول ولایت الہی ہے، اللہ کی ولایت ہر شے پر ہے۔ ایسا کرو گے تو صراط مستقیم تم کو ملے گا، ورنہ دعائیں مانگتے مانگتے مر جاؤ گے، نمازیں پڑھ پڑھ کر اہدنا الصراط المستقیم، اور تم کو راستہ نہیں ملے گا اگر تم نے ان کو نہیں پہچانا جو انعمت علیہم ہیں، اور جو اوریجنلی تم کو صراط مستقیم تک لے جانے والے سبل السلام ہیں۔ صلوات پر محمد۔